السلام علیکم۔ 25واں رکوع آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا۔ اس سے پہلے آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ایزیلی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی عرب میں جو بھی پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق فرما دی گئی کہ واقعی حج کے مواقیت کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، لازم کرنے سے مراد حج کا عزم اور نیت پختہ کرنا ہے اور اس کی علامت احرام باندھ لینا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی۔ زمانہ حج میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان میں اولین یہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی اگر ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو اعتکاف کی حالت میں ہے، اور لڑائی جھگڑا بھی ناجائز ہے۔ حج کے دوران حج اس سے خاص طور پر روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اس حالت میں لوگوں کو غصہ بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے، لہٰذا اس سے خاص طور پر روکا گیا ہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن و سکون رہے۔ تاکہ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی یہ بات معجزات میں سے ہے کہ دنیا بھر کی اتنی بڑی تعداد لوگوں کے جمع ہونے کے باوجود وہاں امن و سکون رہتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ حج کے دوران مناسک حج پر متضاد جو بھی نیکی کے کام کر لو، مثلا نوافل پڑھ لو یا اضافی طواف کر لو، تمہاری یہ نیکیاں اللہ کے علم میں ہوں گی، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد رات ساتھ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد رات تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زاد رات و سفر حج پہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو اپنے ساتھ جو پونجی ہوتی ہے یا جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سفر کے دوران وہ تو ساتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن تقوی سب سے ضروری چیز جو ہے وہ تقوی ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن تقوی کی پونجی جو ہے وہ بھی ساتھ رکھنی ہوگی، نہیں تو دوران حج اچھی سہولیات تو حاصل کر لیں گے مگر حج کی روح اور اس کی برکات سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہاں تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے، کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو تم پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے یا پاکستان سے حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی اجناس لے کے جا رہا ہے جسے وہاں بیچ کے نفع کمایا جا سکے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ وقوف عرفات حج کا اہم ترین رکن ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں اس کی شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوتا تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ ذکر کے جو طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، حج کی بس شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہٰذا ہم منا میں ہی مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں۔ یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہ سب انہی کے لیے ہے۔
یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، اپنی اگلی تقصیر پر نادم ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی 10ویں ذو الحج کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے۔ وہاں میلے کا سا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا کہ جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت جاگزیں کر دی گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن ایمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں جن میں یوم نحر کے بعد منا میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن ہی میں واپس آ جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو پیچھے رہے یعنی منا میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، شرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔
اصل چیز تقویٰ ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری اور روش اختیار کیے رکھے تو اس پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ منی میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منی میں قیام تو 3 دن کا کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں اس لیے کہ جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط لازم ہے وہ تقویٰ ہے۔ آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر اسی کی جانب لے جائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔